تو اس کے بعد پھر ملکہ سبا کو جب پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام نے تحفے لینے سے انکار کر دیا ہے، تو پھر ملکہ سبا نے پیغام بھیجا کہ وہ خود سلیمان علیہ السلام سے ملنا چاہتی ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ اس سے پہلے کہ ملکہ میرے پاس آئے، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ تو جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس سے پہلے کہ آپ اپنی سیٹ سے جگہ سے اٹھیں، میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ اب ایک شخص، قرآن میں ایک شخص کا ذکر ہے، واللہ عالم وہ ایک عام شخص بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے ملکہ کا تخت آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ کا تخت اپنے سامنے دیکھا تو وہاں پہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اپنی ہی جان کے فائدے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے، کرم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو سلیمان علیہ السلام اگر چاہتے تو وہ ہواؤں کو خود حکم دیتے تھے اور وہ ہوائیں ملکہ کا تخت لے آتے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہ شاید یہ دیکھنا چاہا کہ کیا اللہ نے ایسا علم کسی اور کو بھی دیا جیسا علم ان کے پاس ہے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک عام درباری کے پاس بھی ایسا علم اللہ نے اس کو دیا ہے کہ وہ بھی میری آنکھ کے جھپکنے سے پہلے تخت کو لے آیا ہے، تو ان کے دل میں کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی ایسی چیز نہیں آئی، بلکہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو علم اللہ نے ان کو سکھایا اس پہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ورنہ اگر آج آپ دیکھیں تو بڑے بڑے علماء ان ڈریمز کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک ایسے شخص کو اللہ نے خواب دکھا دیے ہیں کہ جس کی نہ داڑھی ہے نہ کوئی نیک اعمال ہیں، تو یہ چیز ان سے جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ ہضم ہی نہیں ہو رہی۔ تو اب یہاں پہ اگر کوئی بادشاہ ہے یا کچھ اور ہے تو وہ تو یعنی ان لوگوں کی طرح کہ کوئی ہوتا تو وہ تو یہی کہتا کہ یہ تو میری بادشاہت کو چیلنج کر دیا ہے، یہ تو کل کو اپنی سلطنت بنا لے گا اور یہ کر لے گا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو ہمیں اللہ کے نبیوں سے سیکھنا چاہیے، ان کی سنت سے، کہ جب ان کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوتے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، نہ کہ کوئی کینہ اور بغض رکھتے تھے۔ ان علماء کو بھی جب پتہ چلا ان ڈریمز کا تو وہ انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے جو علم ان کو عطا کیا وہ اسی میں خوش ہیں، لیکن وہ انہوں نے پتہ نہیں عجیب باتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو بہرحال اب جب ملکہ سبا جو ہیں وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے ان کے جو تخت ہے نا اس میں رد و بدل کر دیا کہ دیکھیں کہ ملکہ سوجھ بوجھ رکھتی ہے یا سوجھ بوجھ رکھنے والوں نہ رکھنے والوں میں سے ہے۔ تو جب ملکہ سبا وہاں پہنچی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ تو ملکہ نے اپنے تخت کو جب دیکھا تو اس نے پہچان لیا، تو اس نے کہا کہ یہ تو میرا ہی تخت ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور شان کا علم ہو گیا تھا۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اب محل میں چلیے۔ تو جب وہ محل میں گئی تو محل کا جو فرش تھا نا اس کو پانی کا حوض سمجھا، یعنی پانی کا تالاب سمجھا، تو اپنے ٹانگوں سے کپڑا اوپر، پنڈلیوں سے اوپر کپڑا کر لیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اب یہاں پہ جو ملکہ سبا نے ورڈ یوز کیے وہ بھی ان پہ بھی ذرا غور کریں۔ تو ملکہ نے کہا کہ میں اس سے پہلے اپنے اوپر ظلم کرتی آئی تھی، یعنی شرک کرتی رہی تھی، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ تو اب یہ جو واقعات ہیں یہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا ایک ہی واقعہ ایسا بیان کیا ہے۔ اب ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنی
قوموں پہ سلیمان علیہ السلام نے ایسے ہی چڑھائی کی اور ان کو شرک سے منع کیا اور ان کو مسلمان کیا. تو اب جو اللہ نے جو معیار بنایا تو وہ بھی جو ہے نا شرک کی بیس پہ بنایا, اور انہی شرک کی بیس پہ ہی شرک کی بیس پہ ہی اللہ نے نبیوں کے رینکس بنائے. اب آگے سورہ کاف کو دیکھتے ہیں. تو سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ چند لوگ تھے جو ایک ظالم بادشاہ کے آگے کھڑے ہو گئے اور اس ظالم بادشاہ سے کہا کہ یہ جو تم نے باطل خدا بنائے ہوئے ہیں ان کا وجود اللہ کو نہ آسمانوں میں ملتا ہے نہ زمین میں ملتا ہے, اور اس کو شرک کرنے سے منع کیا. تو اس بادشاہ نے بجائے اس کے کہ ان اصحاب کاف کی بات سنتے تو ان کو قتل کرنے کے لیے پلان بنایا. تو اللہ نے بھی تدبیر کی اور ان کو غار میں لے گیا اور 309 سال تک تقریباً غار میں سلائے رکھا اور اپنا ایک معجزہ بنایا. اور قرآن میں یہ معجزہ جو ہے یہ بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے. بہت علماء ایون سورہ کاف کا تو حدیثوں میں ذکر ہے کہ ہر جمعے کو اس کو ضرور ہے, اور اس کی جو پہلی 10 آیات ہیں وہ دجال کے فتنے سے بچاتی ہیں. اور آپ یہاں بھی اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ اللہ نے ان کی کوئی نیک عمل کا ذکر نہیں کیا کہ وہ بہت نماز پرہیزگار تھے, دیندار تھے. نہیں, اللہ نے یہاں پہ بھی شرک کے اوپر جب انہوں نے سٹانس لیا تو وہ پھر اللہ نے ان کا ذکر کیا قرآن میں اور ان کو اپنا معجزہ بنا دیا. اور 309 سال کے بعد جب اصحاب کاف اٹھ کھڑے ہوئے تو اگر ہم بھی بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں نا تو کوئی 15-16 گھنٹے سوئیں تو ہمیں بھول جاتا ہے پچھلے دن کہ کیا ہوا تھا. لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ کہ 309 سال سونے کے بعد وہ اٹھتے ہیں, اور وہ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہی یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہمارا پروردگار آسمان اور زمین کا مالک ہے اور اس کے سوا ہم کسی کو معبود سمجھ کر نہیں پکاریں گے, اور اگر ہم نے ایسا کبھی کیا تو ہم بے عقلی کی بات کریں گے. اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبودوں کو بنا لیا ہے, اور یہ ان کے بارے میں کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ کیونکہ ہمارے باپ دادا ان کو پوچھتے آئے تو اس لیے ہم بھی پوچھ جائیں گے. لیکن وہ اپنے دماغ کو یہ استعمال نہیں کریں گے. پھر آپ دیکھیں حضرت لقمان کا اللہ نے ذکر کیا قرآن میں. ان کا بھی اللہ نے کوئی اس طرح سے بیان نہیں کیا کہ وہ بہت عبادت گزار تھے, پرہیزگار, بہت عبادت گار تھے. وہاں بھی اللہ نے ان کی جو کوالٹی بیان کی تو وہ یہی بیان کی شرک کے اوپر. اور انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ شرک کبھی مت کرنا, شرک تو بہت بڑا ظلم ہے, ان الشرک لظلم عظیم. اور یہی بات اللہ کو پسند آئی اور اللہ نے سورہ یعنی ان کے نام سے ایک پوری سورت اتار دی, یعنی سورہ لقمان کے نام سے پوری سورت اتار دی. تو یہ اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں اللہ نے واضح طور پہ بیان کیا ہوا ہے کہ جس نے بھی شرک پہ زیادہ سخت سٹانس لیا, زیادہ اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچایا, تو اللہ نے ان کو اتنا ہی بڑا درجہ عطا فرمایا اپنی رحمت سے.